إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. عشرہ ذی الحجہ کے جو محاضرات چل رہے ہیں ان میں گزشتہ دنوں میں ہم نے خاندان کے حوالے سے باتیں سنی کہ خاندانی بگاڑ اس میں جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اب آج ہم معاشرے میں ہمارے جو ایک بگاڑ ہے، ایک خرابی ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے. کچھ مختصر سی بات اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. معاشرتی سطح پہ جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی جو خرابی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ فرقہ واریت اور تعصب کی بیماری ہے. اور یہ شاید جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ اور خرابیاں ہیں ان میں سے شاید سب سے بڑی خرابی یہی ہے. بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن شاید اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوگی. مختصر سے وقت میں آج تھوڑا سا آپ کا وقت لیں گے. چند منٹ میں مختصر چند گزارشات اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے کہ قرآن و سنت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے. تو سب سے پہلے قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہی ترجمہ ہے. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ نامکمل ترجمہ ہے. تھوڑا غور کریں اس پہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن نہیں ہیں مگر بھائی بھائی، صرف بھائی بھائی ہیں. یا اس کو یہ اس طرح سے کہہ لیجئے، مومن اگر ہیں تو صرف آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپس میں بھائی چارہ نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے، پھر وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. کچھ اور ضرور کہلا سکتے ہیں، پھر مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. اگر مومنوں آپس میں کیا ہے، اگر بھائی بھائی نہیں ہیں، اگر آپس میں بھائی چارہ نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے. اب اس بات کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں جو اختلافات ہیں ہمارے وہ کیوں ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے اور کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی نہیں بن سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سبب اس کا کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارا جو دین ہے، تھوڑی سی بات اس کی تھوڑی سی تمہید. ہمارا دین بنیادی طور پر اس میں دو چیزیں ہیں، جس کو ایک کو ہم کہتے ہیں اصول، ایک کو کہتے ہیں فروع. اصول سے مراد کیا ہے؟ عقائد. دین اسی چیز پر مبنی ہے نا، عقائد ہیں. اور دوسرے جس کو ہم مسائل کہتے ہیں، فقہی مسائل ہیں. جو اختلافات ہوتے ہیں یا عقائد میں ہوتے ہیں یا مسائل میں ہوتے ہیں، یہی اختلافات ہیں، یہی چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہوتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں اصول اور فروع یا عقائد اور مسائل.
اب اختلاف جب پیدا ہوا، چاہے وہ عقائد میں ہو چاہے وہ مسائل میں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تھوڑی سی وجوہات پر غور کرتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، بڑی عمدہ بات ہے، اس تفصیلی انہوں نے وجوہات بیان کی کہ آپس میں علماء کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ اختصار سے انہوں نے 3 اسباب بیان کی، تفصیل بھی ہے لیکن مختصراً انہوں نے کہا کہ علماء میں آپس میں جب کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے بنیادی طور پر 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے فرمایا کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ جو جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ کوئی عالم آج تک ایسا تو پیدا نہیں ہوا، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو کہ کوئی عالم جو واقعتاً عالم ہو وہ جان بوجھ کر کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں۔ تو کوئی عالم جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا، تو پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کہا کہ 3 وجوہات ہیں۔ یا تو پہلی وجہ کہی کہ یا یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم دین یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہی نہیں۔ جو اختلاف ہے جس مسئلے میں، یا تو وہ ان کا اعتقاد ان کی سمجھ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت ہی نہیں ہے، یا اس شخص تک حدیث پہنچی نہیں، ان کو حدیث کا علم نہیں ہوا، یا حدیث پہنچی تو ضعیف تھی، انہوں نے اس کو ضعیف سمجھا کہ یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ ان کے سمجھ کے مطابق، ان کے علم کے مطابق، کسی بھی عالم کے ان کے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات نہیں کہی، اس میں ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت ہی نہیں، اس وجہ سے وہ پھر اس چیز پر عمل نہیں کرتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یا انہوں نے یہ بات کہی نہیں تو پھر تو کوئی لازم نہیں کہ اس بات پر عمل کیا جائے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم دین، کوئی بھی عالم دین یہ سمجھے کہ اس مسئلے میں جو بات کہی گئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس مسئلے پر منطبق نہیں ہوتی۔ جو بھی حدیث میں بات آ رہی ہے وہ اس سے اس کا تعلق نہیں، جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو رہا ہے، جس مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اب اس میں اگر مزید تفصیل میں جائیں تو یا تو یہ ہے کہ حدیث ثابت ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، جو بات میں بیان کر رہا ہوں یا جو مسئلہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے اس سے مراد کچھ اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مراد کچھ اور ہے۔ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ اور تیسری وجہ انہوں نے کہا کہ یہ ہوتی ہے کہ یا وہ عالم دین کے نزدیک وہ بات منسوخ ہو چکی، حدیث تو ثابت ہے اور مسئلہ بھی ثابت ہے، اس کا مفہوم بھی واضح ہے، لیکن جس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے وہ مسئلہ منسوخ ہو چکا، اب حکم کوئی اور آ چکا، کوئی اور حدیث موجود ہے جس کی روح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز پہلے ایسا تھی، اس اسلام میں ابتدائی اسلام میں یہ مسئلہ تھا، اب منسوخ ہو چکے، اب مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے علماء کے درمیان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اختلاف ہو گیا، ایک مسئلہ ہے اس میں علماء میں آپس میں اختلاف ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اختلاف اسی طرح سے ختم ہوگا نا کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر ایک عالم دین ایک بات کر رہا ہے، دوسرے عالم دین دوسری بات کر رہا ہے، تو کوئی اس کا حل ہونا چاہیے، کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے قرآن کریم میں، سورۃ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو،
اور اولی الامر جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد علماء اور عمراء۔ مفسرین نے اس میں لکھا کہ اس میں علماء بھی آتے ہیں، اس میں عمراء بھی آتے ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تین لوگوں کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کی اطاعت سب سے پہلے، پھر کہا رسول کی اطاعت، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بات کو کتنا واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، تمہارا تنازع پیدا ہو جائے، تو کیا کرو؟ فی شیء، کسی بھی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ یہ حل اللہ نے بتا دیا۔ اختلاف کا حل کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والی الرسول، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹا دو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کے رسول کی طرف سے لوٹانا سے مراد کیا ہے؟ حدیث۔ قرآن میں دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، حدیث میں دیکھو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو پھر ایسا کرو۔ معنی کیا ہوا کہ اگر تم اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو نہیں لوٹاتے تو پھر تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان جو ہے وہ پھر مشکوک ہے۔ اگر تم واقعتاً صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، تو پھر یہ کام کرو۔ تو میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ ہم نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ علماء میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ کیوں فطری بات ہے؟ اس لیے کہ وہی جو ہم نے ابھی بات سنی، امام ابن تیمیہ نے جو وضاحت کی۔ علماء، امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا عالم دین پیدا نہیں ہوا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کا علم ہو، اور اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، ممکن ہی نہیں۔ قرآن تو لوگوں کو یاد ہوتا ہے، قرآن کے حفاظ تو بہت ہیں، لیکن ایسا شخص اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا کہ جس کو ہر حدیث کا ہر وقت علم ہو، ممکن ہی نہیں۔ جب علم نہیں ہے تو اختلاف تو ہوگا۔ پھر دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عقل و فہم کو مختلف بنایا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی سنا کہ علماء میں اختلاف کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مفہوم میں اختلاف ہے۔ اب حدیث تو موجود ہے یا قرآن کی آیت تو موجود ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کا عقل و فہم اللہ نے اس کو الگ الگ دی ہے۔ پھر اس کی اور کچھ چند وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ حدیث کے الفاظ یا آیت کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے۔ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، یہ صرف عربی میں نہیں، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مطلقہ عورت اس کی عدت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 قرء۔ قرء واحد کا لفظ ہے اور قروء اس کی جمع ہے۔ اب قرء سے مراد کیا ہے؟ یہ لفظ عربی میں طہارت پہ بھی دلالت کرتا ہے اور ماہواری پہ بھی دلالت کرتا ہے، دونوں چیزوں پہ۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہاں پر مراد وہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہواری ہے یا 3 پاکی والے اوقات ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف ہو جائے گا اور وقت میں فرق آئے گا۔ تو ان وجوہات سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ہم ابو حنیفہ کی اتباع کریں یا مالک کی یا شافعی کی یا احمد بن حنبل کی یا کسی اور عالم کی، رحمہ اللہ تعالیٰ، تمام ہمارے ائمہ ہیں۔ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔
اگر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس چیز کو لوٹا دو. قرآن و سنت میں دیکھو کہ اس کے مطابق جو چیز ہے اس پر عمل کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ ہماری درس نہیں ہے اس پہ. عوام الناس کیا کریں؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، علماء سے رجوع کرو. عوام الناس کے لیے حکم یہ ہے. اور یہی ایک ہمارے معاشرے میں جو فرقہ واریت اور جو اختلاف ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ عام شخص کے لیے حکم کیا ہے؟ علماء سے رجوع کیجیے، علماء سے پوچھیے کہ اس مسئلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. ان قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس بات کا جواب دیجیے. عوام الناس نے علماء سے رجوع کرنا ہے. عوام الناس نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں میں نے حنفی مسلک کی پیروی کرنی ہے یا مالکی کی یا شافعی کی یا حنبلی کی. یہ نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی کرو. نہیں پتہ تو علماء سے پوچھو. اور علماء کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. علماء کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے اور فقہ مالکی میں یہ لکھا ہے اور شافعی میں یہ لکھا ہے اور حنبلی میں یہ لکھا ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کسی فقہ کی اتباع کرنا یا اس کی پیروی کرنا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ نے یہی کہا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، سنت کی اتباع کرو. اب یہ جو علماء ہیں اس بات کو بھی سمجھیں کہ یہ جو فقہی مذاہب بنے ہیں یہ سارے قرآن سنت ہی کے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی شخص حنفی فقہ کو مانتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی درست ہے، باقی سب غلط ہیں. اگر کوئی مالکی کو مانتا ہے، شافعی کو، حنبلی کو، کہتا ہے کہ بس یہ میرا مسلک ٹھیک ہے، باقی سارے مسلک جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. امام جتنے ائمہ آئے تھے سب قرآن سنت کے متبع تھے. سب نے قرآن سنت میں غور و فکر کیا، ان کی سمجھ کے مطابق جو انہوں نے اخذ کیا انہوں نے اس کے مطابق اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو بتا دیا، اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ بھی ہمارے مطابق ہماری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، مسئلے کا یہ اس کا حکم ہے. اور جتنے ائمہ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جو 4 مشہور امام ہیں، ساروں کے ساروں نے یہ بات اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو بولی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں مل جائے اور وہ حدیث میرے فتوے کے مطابق نہ ہو، میرا فتویٰ اس کے خلاف ہو، تو میرے فتوے کو دیوار پر مار دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو. تمام علماء نے یہ بات کہی، تمام ائمہ یہی کہہ کر گئے. بعض ائمہ سے پوچھا گیا کسی حدیث کے بارے میں کہ فلاں فلاں حدیث ہے تو کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، حدیث ہے اس پہ عمل میں نہ کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان کو کوئی بات اس طرح کی کوئی کہتا تو اس کو سخت ڈانٹتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، ثابت شدہ ہو، اور اس پر ہم عمل نہ کریں. اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں تمام ائمہ سے کہ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا، بعد میں ان کو حدیث پتہ چلی، انہوں نے اپنا فتویٰ بدل دیا، کہا کہ نہیں پہلے مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، اب مجھے پتہ چل گیا، اب میں اس حدیث کے مطابق ہی عمل کروں گا، اس سے آگے پیچھے نہیں جاؤں گا. امام ابو حنیفہ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر حنفی مسلک ہی رائج ہے، ان کا جو مسلک ہے، اس کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو انہوں نے استنباط کے یا فقہ کے جو رکھے ہیں، ان میں ایک یہ بنیادی اصول موجود ہے کہ نہ صرف حدیث کے، اگر حدیث ان کو ضعیف مل جاتی تھی وہ اس پر بھی عمل کرتے تھے، فتویٰ نہیں دیتے تھے. یہ ان کے اصول میں موجود ہے. وہ ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنے کو گوارا سمجھتے تھے. کیوں گوارا سمجھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ شاید مجھے جس سند سے حدیث پہنچی ہے وہ سند ضعیف ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس صحیح سند سے حدیث موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت تو ہے،
تو میں اپنی رائے پہ عمل نہیں کرتا، اپنا فتویٰ میں نہیں دیتا۔ اگر ان کے سامنے ضعیف حدیث بھی آ جاتی تھی اس پر بھی عمل کر لیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تدوین کا دور نہیں تھا، اور روایات بہت ساری ایسی تھی کہ ایک شخص کو جو روایت پہنچی ہے وہ ضعیف سند سے پہنچتی تھی، دوسرے کسی عالم کے پاس وہی حدیث وہی روایت صحیح سند سے موجود ہوتی تھی۔ تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ ضعیف حدیث ہے اس پہ بھی عمل کر لیتے ہیں۔ پھر صرف اس حد تک نہیں، صحابہ کرام سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی تھی تو امام ان لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میں صحابی کے قول کروں گا، اپنے قول پہ بات نہیں کروں گا، اپنی رائے اپنی عقل سے میں نہیں بات کروں گا، صحابی سے یہ چیز اگر ثابت ہے۔ یہ ان کے اصول ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا ہی جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ حدیث جانتے نہیں تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی یا اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ بالکل غلط بات ہے۔ وہ حدیث کیا، وہ تو صحابی کے قول کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے اور اپنی رائے کو چھوڑ دیتے تھے صحابی کے قول کے مطابق۔ اور اسی طرح باقی ائمہ نے بھی یہی کیا ہے، سب نے یہی فرمایا کہ اگر حدیث مل جائے تو اس پر عمل کرنا ہے، میری بات کی تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو جتنا ہمارا علم ہے ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہم نے مسلک بنا لیے ہیں کہ جی فلاں حنفی ہے، فلاں مالکی، فلاں شافعی، امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل تینوں ایک دوسرے کے شاگرد اور استاد ہیں۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ ان میں عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے امام مالک ہیں، تو امام شافعی جو ہے وہ امام مالک ان کے استاد ہیں، امام شافعی ان کے شاگرد ہیں۔ اور پھر امام احمد بن حنبل، امام شافعی ان کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے سے علم حاصل کیا ہے اور تینوں ایک دوسرے کا انتہائی سے احترام کرنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں لیٹے ہوتے تو اپنے پاؤں امام شافعی کے گھر کی طرف نہ کرتے، ایک خاص جہت کی طرف وہ وہاں پر پاؤں نہیں کرتے، کیوں کہتے کہ یہاں پہ میرے استاد کا گھر ہے۔ اتنا احترام تھا ان کا۔ ہم ایک دوسرے میں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں کہ جی فلاں نے تو یہ کہہ دیا تو فلاں نے یہ کہہ دیا، حالانکہ یہ ائمہ آپس میں ان کا کتنا اتفاق تھا، آپس میں ان کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور سیرت بھی ہے، اور صحابہ کرام کی بھی یہی سیرت ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوئے تھے، اس طرح کے فقہی اختلافات جو ہیں صحابہ کرام میں بھی تھے، لیکن کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتا نہیں تھا، دست و گریبان نہیں ہوتا تھا، کوئی برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے غزوہ خندق، غزوہ احزاب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے جب واپسی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں میں نہیں جانا، صحابہ کرام کو کہا کہ سیدھا بنو قریظہ پہنچو۔ غزوہ سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو ڈائریکٹ کہا کہ جلدی سے بنو قریظہ پہنچو، کیوں انہوں نے عہد شکنی کی تھی، اور جلدی کرنے کی تاکید کتنی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ اور کہیں نہ پڑھے، تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے الا یہ کہ بنو قریظہ میں، یعنی دوسرے الفاظ میں اتنی جلدی کرو کہ نماز کے لیے جو اگر رکو کے راستے میں وضو کرو گے نماز پڑھو گے اس میں بھی تاخیر نہ کرو، فوراً سے پہنچو۔ اب صحابہ کرام نکل پڑے فوراً سے، عصر کا وقت اس میں تاخیر ہو رہی تھی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم جلدی کریں، اب نماز لیٹ ہو رہی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں پھر بنو قریظہ پہنچ جائیں گے، نماز قضا نہ ہو جائے ہماری۔ بعض صحابہ، دوسرا گروہ صحابہ کا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے اثر تو وہاں پڑھنی، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں پڑھنی، ہم تو وہیں پہ جا کے پڑھیں گے۔ اب بعض نے راستے میں پڑھ لی کیونکہ وقت نکل رہا تھا، اور بعض نے وہاں جا کے پڑھی، شاید قضا ہوگی ان کی، مغرب کے بعد یعنی غروب شمس کے بعد پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو کہا کہ تم نے غلط کیا، نہ ان کو کہا کہ تم نے غلط کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں بھی آپس میں کسی نے ایک دوسرے کو ملامت نہیں کیا کہ تم نے غلطی کی، کہ تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی مخالفت کی، نہ اس نے، نہ ایک گروہ نے برا بھلا کہا دوسرے کو، نہ دوسرے گروہ نے۔ آدھے صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی، آدھے نے بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھی، کوئی
آپس میں ان کے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ دونوں فریقین جو تھے اصل ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تھی، کسی نے جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کی۔ اب وہی بات ہے کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھنے میں تھوڑا اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ اثر صرف وہاں پڑھنی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اثر پڑھنی ادھر ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلدی کرو، یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز کو قضا کر لو۔ تو مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو سمجھنے میں اختلاف ہوا، کسی نے کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، دونوں فریقین درست تھے، اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ تو یہی ہمیں سکھایا گیا ہے، صحابہ کرام کی سنت بھی یہی ہے، ان کی سیرت بھی یہی ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور ہر فریق جو ہے وہ اپنی طور پر اپنی کوشش کر کے حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، اور کسی کو کوئی نہ برا بھلا کہا جائے، نہ ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا جائے، نہ ان کے کو طعن و تشنیع کی جائے۔ یہی طریقہ ہے۔ ایک اور واقعہ بڑا معروف آتا ہے کہ ایک عالم دین تھے، ان کے ساتھ کچھ شاگرد تھے، وہ شافعی مسلک کے غالباً پیروکار تھے۔ اب شافعی مسلک میں ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں بڑا معروف ہے اور افسوس کی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا اختلاف بھی ہوتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ رفع الیدین کا مسئلہ۔ شافعی مسلک میں کیا ہوتا ہے؟ رفع الیدین کیا جاتا ہے، حنفی مسلک میں رفع الیدین نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آمین کا مسئلہ کہ اونچی آواز سے آمین بولی جاتی ہے، حنفی مسلک میں نہیں بولی جاتی۔ اب یہ ایک وفد دوسرے عالم کے پاس جا رہا تھا ان کی زیارت کے لیے، وہ حنفی مسلک کے تھے۔ اب یہ شافعی مسلک والے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کے پاس جانے، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے وہاں پہ شاگرد بھی ہیں، تو وہاں جا کے آپ نے اونچی آواز سے آمین نہیں کہنی، آپ نے رفع الیدین نہیں کرنا کہ وہ برا مان جائیں گے۔ اس طرح ادھر وہ جو حنفی مسلک والے عالم ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو وفد ایک آنے والا ہے، شافعی مسلک کے وہ لوگ پیروکار، ان کے ساتھ ان کے شاگرد نہیں ہیں، بڑے بڑے عالم دین ہیں، تو وہ لوگ تو رفع الیدین کے قائل ہیں اور آمین کہنے کے قائل ہیں، تو تم لوگ جب نماز پڑھنا تو تم لوگ آمین آج کہہ دینا، آج رفع الیدین بھی کر لینا، کوئی بات نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب نماز کا وقت آیا، جو حنفی ہیں وہ رفع الیدین کر رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، جو شافعی ہیں وہ رفع الیدین نہیں کر رہے اور آمین نہیں کہہ رہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہوا، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا۔ ہمارے ہاں تو رفع الیدین کسی نے نہ کیا تو جو افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض اہل حدیث ایسے بھائی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے رفع الیدین نہیں کیا، تم نے آمین نہیں کہا۔ اور حنفی مسلک والے دوسری طرف، ادھر آپ کسی حنفی مسجد میں جا کے اونچی آواز سے آمین کہہ دیں، آپ کو وہ مسجد سے نکال دیتے ہیں کہ آج آپ نے کیا کر دیا، آپ نے نماز خراب کر دی، آپ نے اونچی آواز سے آمین کہہ دیے، آپ نے رفع الیدین اتنا کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا۔ اس حد تک جو ہے ہمارے ہاں وہ تعصب اور وہ لڑائی جھگڑے ہیں، جبکہ یہ مسائل جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فقہی مسائل ہیں، اس سے کوئی ایمان کا مسئلہ تو نہیں خراب ہوتا۔ اگر کسی شخص نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ لی، اس کی نماز تو ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے اونچی آواز سے آمین نہیں کی، اس کی نماز تو ہو گئی ابھی، یا وہ کہیں کافر تو نہیں ہو گیا کہ اس نے رفع الیدین نہیں کیا یا اس نے آمین نہیں کہی۔ یا دوسری طرف اگر دیکھ لیجئے کہ اگر اس نے آمین کہہ دی اونچی آواز سے تو وہ کافر تو نہیں ہو گیا، یا وہ کوئی اس نے کیا کسی کا کوئی قتل کر دیا ہے، کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہو۔ یہ فقہی مسائل ہیں، آپس میں اختلاف علماء کا رہتا ہے اور اس کی وجوہات ہم نے سننی ہے کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہمارے یہاں ہے اختلاف کی کہ کیوں ہمارے یہاں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے، فرقات پائی جاتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ شخصیت پرستی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ کہہ دیا تو بس، میرے امام نے کہہ دیا، میرے عالم نے کہہ دیا، میرے پیر نے کہہ دیا ہے، میرے فلاں نے کہہ دیا، ہمارے بزرگ نے یہ کہہ دیا،
یہ شخصیت پرستی یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ تو کفار کا شیوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے بتوں وغیرہ کو اور غیر اللہ کی بات کو چھوڑ دو، وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس راستے پہ پایا، ہم تو انہیں کے راستے پہ چلتے ہیں۔ یہی شخصیت پرستی ہے۔ اور یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے جتنے انبیاء ہیں سب میں یہی چلا آیا ہے۔ قرآن نے سارے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ جتنی امتیں تھیں ان کی اقوام نے اپنے انبیاء کی بات جو نہیں مانی، وہ اسی وجہ سے تو نہیں مانی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد میں تو یہ نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج یہی کرتے ہیں، شخصیت پرستی ہے۔ یہ ہمارے فلاں نے تو یہ کہہ دیا تھا، آپ کے جس نے بھی کہہ دیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو نہیں ہے، وہ حضرت ابو بکر سے بڑا تو نہیں ہے، وہ حضرت عمر سے بڑا تو نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی مسئلے میں ایک بات بیان کی، تو کسی نے ان کو کہا کہ ابو بکر اور عمر تو اس کے مخالف بات کرتے تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر، انہوں نے تو کچھ اور کہا، آپ مسئلہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، تو حضرت ابن عباس نے غصے ہو کے کہا کہ ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں، تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے کہا اور عمر نے کہا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سے بڑی شخصیت تو اس امت میں ہے کوئی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا تو کوئی نہیں۔ یہی حضرت ابن عباس نے سکھایا ہے کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات بتا رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے تو پھر کسی کی بات نہیں چلتی، چاہے وہ ابو بکر کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت عمر کیوں نہ ہو۔ تو ہم آج جن لوگوں کی شخصیت پرستی کی وجہ سے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ شخصیات کیا ابو بکر عمر سے زیادہ بڑی ہیں؟ اور کیا وہ شخصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی ہیں؟ معصوم تو کوئی نہیں ہے۔ معصوم اگر ہے کوئی ذات تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صرف ایک ذات ایسی ہے اللہ نے بنائی کہ جو جب گفتگو کرتی ہے تو وحی سے گفتگو کرتی ہے، اور وحی میں غلطی ہو نہیں سکتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور سب ائمہ نے خود کہا کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے ائمہ تو ہمیں یہ سکھا کر گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے فلاں نے یہ کہہ دیا تو ہمارے فلاں نے یہ کہہ دیا۔ تو اس حوالے سے یہ ابھی تک جتنی ہم نے گفتگو کی یہ فقہی اختلافات کے حوالے سے کی تھی۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ دو قسم کی چیزیں ہیں، یا عقائد ہیں اور یا فقہی اختلافات ہیں۔ تو فقہی اختلافات اس کے اسباب ہم نے سنے، اور اس میں طریقہ کار کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس رویے کو اپنائیں گے جو قرآن و سنت نے بیان کیا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو، اور اگر قرآن و سنت کا علم نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ یہی رویہ اختیار کریں، اور آپس میں جیسے کہ ہم نے مختلف ابھی واقعات بھی سنے کہ ائمہ کرام آپس میں ان کی محبت کتنی تھی، اور آپس میں اختلافات وہ کس طرح سے ختم کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ سن لیں، حضرت ابن مسعود کا بڑا بہترین واقعہ بہت قابل غور ہے۔ مینا میں آج کل حج کے دن ہیں، حجاج مینا میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ نے مینا میں ہر نماز کو قصر کیا ہے، ظہر عصر عشاء قصر کر کے پڑھی ہیں، 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں قصر نماز پڑھی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دور خلافت میں آپ جو ہے وہ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہے یہاں پہ مینا میں، ابو بکر کے ساتھ بھی پڑھی، عمر کے ساتھ بھی پڑھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور کے چند سال آپ ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اب انہوں نے 4 رکعتیں شروع کر دی ہیں۔ تو یعنی انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے،
نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ ان کے بعد ابوبکر، عمر اور حضرت عثمان خود نے شروع میں وہ 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، اب انہوں نے 4 رکعتیں شروع کر دی، لیکن جب نماز کا وقت آیا انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے، ابوبکر عمر کی سنت کے خلاف بھی ہے، اور ابھی انہوں نے 4 رکعتیں حضرت عثمان نے پڑھی اور آپ نے ان کے پیچھے 4 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جو جواب دیا وہ بہترین جواب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا الخلاف شر، یہ جو اختلاف ہے یہ شر ہے، یہ شر کا دروازہ کھولتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو کہتے کہ یہ تو نعوذ باللہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے تو سنت کو بدل ڈالا ہے، اس نے تو دین کو ہی بدل ڈالا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے، اس کے مختلف اسباب میں اس میں جانے کا وقت نہیں ہے، ایک وجہ سے پہلے وہ 2 رکعت ہی پڑھتے تھے، بعد میں کسی وجہ سے انہوں نے 4 رکعتیں شروع کر دی۔ تو نماز تو اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں بھی ہو اور وہ 2 رکعت کی بجائے، اگرچہ سنت 2 رکعت ہی ہے لیکن 2 رکعت بھی اگر 4 رکعت پڑھ لے تو 4 رکعت جائز تو ہے، حرام تو نہیں۔ تو حضرت ابن مسعود نے ہمیں کیا سکھایا کہ بھئی اگرچہ یہ چیز ان کی اپنی رائے میں سنت کے خلاف ہے، لیکن نماز جب پڑھ رہا ہے اور وہ وقت کا امام ہے، خلیفہ وقت ہے، اس کے پیچھے اگر میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا تو اس سے تو پھر قواعد ہی پیدا ہوگی، اس سے تو اختلاف ہی پیدا ہوگا۔ اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر دے کہ دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو گیا ہے، اگرچہ اختلاف ہے ان کا، انہوں نے بیان بھی کیا، لیکن کہا کہ نماز ان کے پیچھے 4 رکعت ہی پڑھی ہے انہوں نے۔ تو یہی رویہ ہے، یہ ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے، اختلاف کریں ضرور کریں، اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بحث و مباحثہ کریں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، یا ان کے ساتھ آپ کا میل جول ختم ہو جائے، آپ ان کو کوئی اور چیز سمجھنے لگ جائیں کہ میں جیسے کو بہت پارسا ہوں اور میں تو بہت متقی، یہ تکبر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ یہ نہ صرف یہ کہ قرآن سنت کے خلاف ہے بلکہ یہ تکبر میں آتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر عقائد میں اختلاف ہو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فقہی طرح پہ ہم نے کافی گفتگو کر لی، عقائد میں اگر اختلاف ہو جائے پھر کیا کریں؟ پھر بھی ہم وہی کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار نہیں تھے کیا؟ یہود و نصارہ نہیں تھے آپ کے؟ تو مخالفت سارے جتنے تھے سارے ہی، اور بنیادی اختلاف ہے ان کا، آپ نے ان سے جنگیں بھی لڑی ہیں اسی عقیدے کی بنیاد پر۔ جنگیں کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اصل بنیاد تو یہی تھی کہ عقیدے میں اختلاف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی کہ آپ کفار کے پاس جاتے بھی تھے، اگر کوئی کافر آپ کے پاس آ جاتا ان کو اس کی حیثیت کے مطابق پروٹوکول بھی دیا کرتے تھے، مسجد میں آ کے اپنے پاس بٹھاتے تھے، خاص طور پہ جو سردار تھے کفار کے سردار یا یہودیوں کے سردار یا دوسرے، ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ تجارت بھی کی ہے، یہودیوں کے ساتھ تجارتیں بھی کی ہیں، ان کے ساتھ دیگر معاملات بھی کیے ہیں۔ تو اگر ہمارا کسی کے ساتھ عقائد میں اختلاف ہو جائے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ تو اچھا رکھیں، اس کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، جیسے کہ ایک اور طرف بعض لوگ چلے جاتے ہیں کہ سب ایک جیسے، سب ٹھیک ہیں۔ نہیں، سب ٹھیک تو نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو پکارنے والا ہے تو وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ میرا بھائی تو نہیں ہو سکتا۔ کل ہم نے انشاءاللہ قربانی کرنی ہے، یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت ابراہیم کی سیرت میں یہ بھی ہے، قرآن میں جو آتا ہے حضرت ابراہیم کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ہیں، انہی کی سیرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا، اب بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو ان کے ساتھ ان کے ایمان لانے والے ہیں ان کی سیرت میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیا ہے اسوہ حسنہ؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ،
کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ہم تم سے بری ہیں اور جن کی تم میں بات کرتے ہو ہم ان سے بری ہیں، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہے، اور یہ ہمیشہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے نہیں۔ تو عقیدہ تو یہ ہے ہمارا، اسوہ حسن جس کی ہمیں اللہ نے حکم دیا پیروی کرنے کی، ابراہیمی اسوہ کی، وہ یہ ہے کہ جو کافر ہے، جو غیر اللہ کو ماننے والا ہے، جو غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، اس سے تو ہمارا اتفاق نہیں ہو سکتا، اتحاد نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ، وہ ہمارے بھائی نہیں بن سکتے، ان کے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغض قائم ہے۔ لیکن اس عداوت اور بغض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ آپ اپنے اخلاق اگر اچھے رکھیں گے تو تبھی تو وہ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز سے لوگوں کو متاثر کیا؟ اپنے اخلاق ہی سے تو متاثر کیا تھا۔ آپ کے اخلاق ہی کو دیکھ کر تو بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہودیوں میں سے بھی، کفار میں سے بھی، عیسائیوں میں سے۔ تو آپ کا رویہ تو اچھا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ پھر ہمارے ہاں جو اختلاف ہوتے ہیں، بعض دفعہ اگرچہ عقائد میں بھی اختلاف ہو، بعض دفعہ ایسے عقائد کا اختلاف ہوتا ہے کہ جو کفر تک تو نہیں جاتا۔ بعض اختلافات جو ہیں، اگر کوئی ایک شخص مثال کے طور پر وہ کسی بدعت میں مبتلا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، بدعتی ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا نا، مسلمان تو ہے کم سے کم۔ بدعت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں، دائرہ اسلام سے تو خارج وہ ہوگا جو کفر کرے گا یا شرک کرے گا۔ اگر کوئی آپ کا بھائی، کوئی آپ کا پڑوسی، کوئی آپ کا ساتھی ایسا شخص ہے جو بدعات کا مرتکب ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، تو ہے تو مسلمان نہ بھائی۔ اس کو اگر آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے یا اس کو برا بھلا سمجھیں گے تو پھر آپ کے وہ قریب کیسے آئے گا؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو صحیح راستے پر چلا دیا ہے تو آپ کی تو ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ اس کو بھی صحیح راستے پر لے کر آئیں۔ قیامت کے دن اللہ سب تعالیٰ آپ سے اس بارے میں سوال کرے گا کہ تمہارا بھائی، تمہارا پڑوسی اگر غلط تھا اور تم اس کو غلط سمجھتے تھے، تم نے اس سے جھگڑا تو کر لیا لیکن اس کو سیدھا راستہ کیوں نہیں بتایا؟ اگر آپ اس سے جھگڑا کریں گے یا اس کو برا بھلا کریں گے یا اس کو اپنے آپ سے دور کریں گے تو اس کا تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اس کی پوچھ گچھ تو ہوگی۔ اور اگر آپ نے اس کو صحیح دعوت نہ دی تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ اس کو صحیح دین کی طرف دعوت دے۔ اور اگر بالفرض، جیسے ہم نے کہا کہ اگر بالفرض ایسا شخص ہے، اس کے عقیدے میں ایسی خرابی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، مثال کے طور پر یہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، قبر پرست ہے، مثال کے طور پر غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، ٹھیک ہے کافر ہو گیا مثال کے طور پہ، ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے لیکن اس کا عمل تو کفر ہے تو شرک کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ برے طرح سے پیش آئیں گے، تو پھر آپ اس کو دعوت کب دیں گے؟ پھر وہی بات کہ ایسے حالت میں تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے تو آپ اس کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں، صحیح راستے کی طرف بلائیں، اور جس کو جتنا اللہ نے ہدایت دی ہے اتنی زیادہ اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ جو خیر امت کہا گیا ہے، کس بنیاد پہ ہمیں کہا گیا ہے؟ اسی بنیاد پہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو اگر ہم ان کو برا بھلا کریں یا ان سے لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں اور دوسروں کو اپنے آپ سے دور کر دیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے، اپنی سختی کی وجہ سے، تو پھر دعوت کیسے دیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، دعوت کے لیے بھیجا تھا، ان کو کیا کہا تھا؟ حضرت معاذ کو ان کو کہا، جو مختلف نصائح کی تھی، نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ یسرا ولا تعسر۔ حضرت معاذ تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، تو ان کو کہا کہ آسانیاں کرو، مشکلیں نہ کرو لوگوں کی۔
آسانی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ. یہ دین اسلام کا بنیادی یہ اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کو لوگ جو ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیں. تو اگر اللہ نے مجھے آپ کو ہدایت دی ہے تو ہم بد اخلاق اگر ہو گئے تو پھر اس کا کیا فائدہ، اس ہدایت کا کیا فائدہ کہ دوسروں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا. جس شخص کو جتنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جتنا علم دیا ہے، اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ اچھا اخلاق والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کے بارے میں کیا کہا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے یا برے اخلاق والے ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے، کوئی آپ کے پاس آتا ہی نہیں. تو خلاصہ کلام بات کو مختصر کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا عقائد میں اختلاف ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس کو نصیحت کریں، اس کو دعوت دیں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، برے اخلاق سے پیش نہ آئیں. اور اگر وہ شخص جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، آپ اس کو اپنا بھائی بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں. اگر آپ ایمان والے بننے چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کریں. اگر وہ کافر ہے تو پھر بھی آپ کا بھائی تو چلے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو اپنے قریب کریں اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ. اور فقہی اختلافات کے حوالے سے ہم نے یہ بات کہی کہ فقہی اختلافات وہ علماء میں ہو جاتے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو ہم نے سنے. اس میں کرنا کیا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی صرف اتباع کریں، کسی شخصیت پرستی میں نہ جائیں، صرف اور صرف قرآن و سنت اسی کی پیروی کریں. اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھیں کہ قرآن و سنت میں اس فلاں مسئلے میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسئلے کو مانتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے، آپ کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں، اس سے الگ ہو جائیں. آپ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں، آپ ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ نماز بھی پڑھیں، آپ اس کے گھر بھی جائیں، وہ آپ کے گھر بھی آئے. اور یہ جو فقہی اختلافات ہیں اور مسئلے کی اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان اس طرح کی دوریاں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی رہ جائیں اور ایک دوسرے کو کے دست و گریبان ہو جائیں، یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، یا کہیں کہ یہ وہ تو فلاں ہے تو وہ تو ایسا ہے تو وہ تو ایسا ہے. ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام کی صفت ایسی نہیں تھی. یہ چند باتیں تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ جو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائے، جو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو جو ہم نے ان دنوں میں کی ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ایک دن باقی رہ گیا ہے، کل کا دن، وہ بھی عشرہ ذی الحجہ کا دن ہی ہے، آخری دن ہے. اور کل کا دن وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن چکے ہیں پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. 355 دن قمری سال کے، ان میں سے سب سے افضل دن وہ کل کا دن ہے. تو اس کو ضائع نہ کریں، اس میں بھی ذکر و اذکار، دعائیں وغیرہ اور نمازوں کا اہتمام کریں. اور خاص طور پر اپنے مسلمان بھائی فلسطین میں، کشمیر میں، سودان میں، یمن میں، شام میں اور کہاں جہاں وہ مظلوم ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ تعالیٰ کفار کو نیست و نابود فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی نصرت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے. ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ وقت دیکھنا نصیب ہو کہ جب مسجد اقصیٰ وہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو، مسلمانوں کا راج ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں پہ نماز ادا کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائے اور کفار جو ہیں وہ مسلمانوں اور کفار کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے.
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پریشان خانوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادات جو ہم نے ان دنوں میں کی ان میں جو غلطی کوتاہی ہے ان کو معاف فرمائے اور ان کو شرف طبیعت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں پر قبول فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ہمارے کورس میں ہماری ساتھ تعاون کیا، آپ لوگوں نے بھرپور شرکت کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی ہمارے جو بھی چھوٹی موٹی کوشش ٹوٹی پوٹی ہوگی اس میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کیجیے گا، ہمارے کورس ان دروس میں کورسز میں شرکت فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔